السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ سب تعریفیں
اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں اللہ احکم الحاکمین سے دعا گو ہوں کہ مالک خالق رازق نے آج 1 اپریل 2022 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے سن سنا کے اللہ پاک مجھے اور آپ احباب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اس دنیا کی اگر کوئی خوبی ہے تو وہ صرف اتنی ہے کہ یہ دنیا کے اندر انسان رہ کر اپنے رب کو، رسول کو راضی کر لے، اور یہ صرف جنت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ دنیا اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اس میں نیک لوگ خیر اور بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ اہل ایمان اس دنیا کے اندر خیر اور بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اس دار فانی میں نور ہدایت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسے اللہ کے بندوں کا مقصد دنیا نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ نے جتنی عمر دی ہے، دنیا کے اندر اللہ انسان کو جتنی عمر دے، چاہے وہ تھوڑی ملے یا زیادہ، جتنی بھی عزت ملے حقیر ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی دولت ملے وہ بھی حقیر ہے۔ دنیا کی تمام روحانیاں، ان کا انجام فنا ہے، ان کا انجام فنا ہے۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن
قبر کے اندر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کے لیے نہ ختم ہونے والی ابدی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور برے لوگوں کے لیے، گناہگار لوگوں کے لیے، سیاہکار لوگوں کے لیے، مجرموں کے لیے، باغیوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرنے والوں کے لیے نہ کبھی ختم ہونے والا عذاب اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ میری تو اور میرے بھائیوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کا قرآن سورہ ہود کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غیر مجزوز۔ اب یہ بات جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو بیان فرمائی ہے، اب ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بس وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو وہ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، سو وہ آگ کے اندر ہے، فَفِي النَّارِ، سو وہ جہنم کے اندر ہے، لَهُمْ، ان کے لیے، فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اس میں گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ سبق سکھا رہی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرے گا وہ بدبخت ٹھہرے گا، اور بدبخت لوگ جو ہیں وہ رب کی جہنم کے اندر ہوں گے، آگ کے اندر ہوں گے۔ ان کے لیے اس میں گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہے۔ اور آگے فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہوں گے، ففی النار، رب کی جہنم کے اندر۔ اللہ میری توبہ، جو لوگ قرآن کے باغی بنے، جو لوگ محمد رسول اللہ کی حدیث و سنت کے باغی بنے، جو لوگ صوم و صلاۃ کے پابند ہونے کی بجائے شیاطین کو راضی کر لیا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے خالدین فیہا، اسی کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ میری توبہ، اللہ جو لوگ بدبخت ہیں وہ کب تک تیری جہنم کے اندر، تیری آگ کے اندر وقت گزاریں گے؟ فرمایا ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے، جب تک زمین و آسمان قائم ہے۔ آگے فرمایا الا ما شاء ربک
مگر جو تیرا رب چاہے، مگر جو تیرا رب چاہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک آسمان ہے اس وقت تک یہ بدبخت لوگ رب کی جہنم کے اندر ہوں گے، جب تک یہ زمین ہے اس وقت تک یہ لوگ رب کی جہنم کے اندر رہیں گے، الا ما شاء رب، الا کہ مگر جب تیرا رب چاہے گا۔ اور آگے فرمایا ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب در گزرنے والا ہے جو چاہتا ہے۔ اسی طرح آگے بیان فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور پیچھے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اور یہاں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، پس رہے وہ لوگ سُعِدُوا جو نیک بخت ہوئے، رہ گئے وہ لوگ جو خوش بخت بنائے گئے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ رب کی جنت کے اندر ہوں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ رہیں گے رب کی جنت میں جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہے، الا ما شاء ربک، مگر جب تیرا رب چاہے، عطاء غیر مجزوز، فرمایا ایسا عطیہ جو قطع کیا جانے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دو آیات ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید ایک مقدس اور عظیم الشان کتاب ہے، ہاں جی، جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نازل کیا ہے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر میں بے شمار نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کے احکام کا انکار کرنے والا، ان پر عمل نہ کرنے والا، دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب علیم کی وعید سنائی ہے، اور اس کے برعکس ان احکام کو بجا لانے والوں کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن ہے، سورۃ آل عمران ہے، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فَمَنْ زُحْزِحَ، پس جو ہٹا لیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ جو آگ سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، ہاں جی، فَقَدْ فَازَ تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ شعبان اختتام پذیر ہے، یہ شعبان اپنی طرف رواں دواں ہے، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کی زندگیوں میں ایک بار پھر وہ اپنا مہمان بھیج رہا ہے، اور ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کی رحمت سے پا رہے ہیں، اس لیے تاکہ ہم اللہ کے مہمان کی عزت کر کے، ماہ رمضان کے روزے رکھ کے، اپنے رب رسول کو راضی کر کے دنیا بھی بہتر بنا لیں اور آخرت بھی بہتر بنا لیں۔ اور میرے بھائیوں، جب ہم اس رمضان کے اندر اتنی عبادات کریں گے کہ جب رب راضی ہوگا تو ہمیشہ والا جو گھر ہے جس کا نام جنت ہے وہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عطا کر دے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، یہ رمضان کے ایام باقی ایام سے قیمتی ہے۔
اس کا ثواب عام دنوں میں فرضوں سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ انشاءاللہ کرو گے نا جی؟ اللہ کی رحمت سے اللہ کا مہمان آ رہا ہے، عزتیں کرو گے، روزے رکھو گے، اور جب رب رسول کو اس مہینے کے اندر اگر آپ راضی کر لیا، پھر اللہ جب مجھے اور آپ کو اپنی ہمیشہ والی جنت کے اندر جب بھیجے گا، پھر اللہ کتنے انعامات سے نوازے گا۔ رب کا گھر وہ کیسا گھر ہے، رب کی جنت وہ کیسی جنت ہے، آئیے ذرا اللہ کے قرآن کی زبان سے۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر اعلان فرمانے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ سورۃ البقرہ دے وچوں آیت نمبر 82 پڑھی ہے، ہن ذرا ترجمہ سنے گا، سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے گی۔ فرمایا والذین آمنوا، او لوگ جڑے ایمان لائے، او لوگ جڑے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، ایمان بھی لے آئے، انہوں نے صالح عمل کیتے، نیک عمل کیتے، اولئک اصحاب الجنت، ایک لوگ تا جنت والے نے، ایک لوگ تا جنت والے نے۔ اے اللہ دا قرآن مینوں اور تانوں سمجھا رہا ہے کہ اگر ایمان ساڈا اعلی ہوئے گا، ایمان ساڈا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا دے مطابق ہوئے گا، اور اسی اچھے عمل کریں گے، صالح عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، تے ایک ہی لوگ جنت والے نے۔ اے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اور آگے فرمایا ہم فیہا خالدون۔ جد اندر وہ ہمیشہ رہنے والے نے، اس قرآن دی آیت نے مینوں اور تانوں سمجھا دیتا کہ جڑا ایمان، جس دا ایمان ہوئے گا، نیک عمل کرے گا، کہ رب دے قرآن نے دسیا ایک لوگ جنت والے نے۔ دعا کرو اللہ سانو صالح عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، دعا کرو اللہ ساڈا تہاڈا ایمان میں اچھا کر دے۔ آؤ نا اج دے جمعے دے اندر تانوں قرآن دیاں سیراں کروانیاں نے، غور نال سماعت فرماندے جایا جے۔ پتہ نہیں قرآن دی کوئی بات، قرآن دی کوئی الفاظ میرے اور تہاڈے ذہن اندر بیٹھ جائے، اسی تسے عمل کریے، رب راضی ہو گیا تے بیڑے پار پار ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں ایمان والے رب دی جنت اندر جان گے، صالح عمل کرنے والے رب دی جنت اندر جان گے، اور جنت دے اندر اہل ایمان جان گے۔ جنت دے اندر یہود و نصارا نہیں جان گے، رب دی جنت اندر یہودی نہیں جان گے، رب دی جنت اندر عیسائی نہیں جان گے۔ اے میں اپنے کولے گل نہیں کر رہا، رب دے قرآن میں جو گل کرنا وا۔ اے سورہ البقرہ میں کہلائی
قرآن اعلان کردہ وقالو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى واللہ تیرے قرآن نے مٹھاس تو قربان جاوا وقالو لن يدخل الجنة إلا جنت اندر ہرگز داخل نہیں ہونگے الا مگر من کانا خودن جڑے یہودی ہونگے او نصارا یا نصارا ہونگے یا عیسائی ہونگے تلک امانیہم تلک امانیہم اینا دیا اس آیت میں کیوں دوجہ معنی دوجہ مسئلہ یہ نکلیا کہ یہود و نصارا رب دی جنت اندر نہیں جان گے اور تیسری بات جنت جڑی ہے وہ بغیر مشقت دے نہیں لبنی جنت بغیر محنت دے نہیں لبنی اللہ اکبر اللہ دا قرآن سنیا جے اے جڑی بات میں عرض کر چکیا ہوں اے جنت بغیر محنت دے نہیں لبنی کی معنی گویا اسی نمازاں بھی نہ پڑھیے روزے بھی نہ رکھیے اللہ توبہ میں نہ کریے رکوع سجود میں نہ کریے صدقہ و خیرات میں نہ کریے دیکھیا انہاں دے بغیر اساں رب دی جنت اندر چلے جاواں گے فرمایا ہرگز نہیں یہ اللہ دا قرآن سنیا جے اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سورہ البقرہ آیت نمبر 214 پڑھی ہے انہیں دا ترجمہ سماعت فرماؤ اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے ام حسبتم یا تسے گمان کر رکھے ہے ام حسبتم کیا تسے گمان کر رکھے ہے ان تدخلوا الجنة کہ تسے رب دی جنت اندر داخل ہو جاؤ گے آگے فرمایا فلما
گھر